کہتے ہیں کہ عظمت اولیاء سہا سے پڑھو تو پھر سہا سے پڑھو. آئیے آپ نے بار بار اس حدیث کو سنا ہے, اس تناظر میں بھی سنیے. اس کو لوگوں نے عام طور پر توبہ کے باب میں بیان کیا ہے. ابھی میں عرض کروں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا, لیکن فقیر کے الفاظ کے جامع میں روایت کا مفہوم سنیں. کہتے ہیں حدیث پاک ہے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود بیان فرمایا, مفہوم پیش کر رہا ہوں, کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں, یہ سیاح میں موجود ہے, سیاہ ستہ میں. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, اس نے 99 لوگوں کا قتل کیا تھا. 99 لوگوں کا قتل. ایک انسان کا اگر قتل کریں تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ قاتل جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا, اور قرآن نے کہا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اس ہمیشگی کو ہمارے فقہا نے فرمایا کہ اگر وہ قتل کو حلال جانتا ہے تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا, اور حلال نہیں جانتا ہے تو ایک طویل مدت کو ہمیشہ کہہ دیا گیا. طویل مدت, بہت دنوں تک, بہت عرصے تک قاتل جہنم میں رہے گا. بلکہ چڑیا کا جو قاتل ہے اس کے بھی فرائض اور نوافل رد کرنے کی بات کی گئی ہے. جو چڑیا کا قاتل ہو اس کے بھی اعمال برباد کرنے کی بات کی گئی, جس کو فقی ابو اللہ سمرقندی نے اپنی کتاب قرۃ العیون کے اندر لکھا ہے. جس کو تفصیل جاننا ہے اس طرف رخ کریں. لیکن چونکہ مجھے بہت سارے عناوین دیے گئے, میں سب کی طرف مختصر بات کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں, اور شاید 1 گھنٹے کا وقت ہی ہمارے پاس ہے. اللہ اس وقت میں برکت دے, عناوین کی کثرت اور وقت کی قلت, اللہ پاک اس میں برکت عطا کرے. تو 99 قتل اس نے کیا. قاتل پر جنت کی خوشبو بھی حرام, جہنم کے اندر بہت عرصے تک اس کو رہنا ہے, اور بہت دردناک اس کو عذاب ہے. بلکہ جس انداز سے اس نے کسی کو قتل کیا ہے, جہنم میں اسی انداز سے اس قاتل کو قتل کیا جائے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اس نے 99 قتل کیا, تو قتل کے بعد اس نے سوچا کہ چلو سدھر جانا چاہیے. اس لیے کہ زندگی میں ایک موڑ ایسا آتا ہے کہ انسان سدھرنے کی کوشش کرتا ہے, اور سدھرنے والے کو موقع دینا یہ بہت اچھی بات ہے. کوئی بندہ کسی بھی جرم سے اگر پلٹنا چاہے تو اس کو پلٹنے کا موقع دینا چاہیے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قدرت کی طرف سے تو موقع کھلے ہیں, لیکن انسان اس راستوں کو بند کرنے کی اپنی دانست میں کوشش کرتا ہے. ایسے تنگ نظر لوگ ہر دور میں رہے ہیں. ایسے ہی ہوا, وہ شاید کسی تنگ نظر سے مل گیا, اس نے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں, اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, کیا کروں؟ اس نے کہا اتنے قتل کر کے اب تو جو ہے وہ توبہ کی طرف جانا چاہتا ہے, تیری توبہ کوئی قبول نہیں ہوگی. اور یہ اور وہ جو بھی اس نے کہا, میں بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں. اللہ اکبر. جب کسی بات کا مفہوم پیش کرنا ہوتا ہے تو مضمون سامنے ہوتا ہے, الفاظ کی تبدیلی ہے, غور فرمائیں. تو اس نے سوچا جب توبہ قبول ہی نہیں, 99 پر بھی جہنم ہے, 99 پر بھی جہنم ہے, تو پھر یہ 99 کیوں, عدد پورا ہو جائے. اور پھر ایسے زاہد خشک کو زمین پہ رہنے کا حق کیا ہے جو قدرت کے کھلے ہوئے توبہ کے دروازے کو اپنے ہاتھ سے بند کرنے کی کوشش کرے. پھر ایسوں کا وجود بھی زمین پر کیوں رہے جو خود سے قدرت کے دروازے کو بند کرنا چاہتے ہیں. اس شخص نے سوچا کہ چلو 99 کی بجائے پھر 100 کا عدد پورا کرتے ہیں, اور اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. یعنی کہ اس نے پورے 100 کو قتل کیا, جس میں سے ایسا بندہ بھی تھا جس سے مسئلہ پوچھا جاتا تھا. اب اتفاق سے 100 کو قتل کرنے کے بعد پھر کسی صاحب دل سے ملاقات ہوئی, کہا میں نے 100 قتل کیے, اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, کیا کروں؟ تو اس وقت اس بندے نے کہا, جو اصل عنوان کی طرف یہ, اس نے کہا ایک کام کرو کہ یہاں قریب میں
اہل اللہ کی بستی ہے، اللہ والوں کی بستی ہے، اللہ کے دوستوں کی بستی ہے، اللہ کے یاروں کی بستی ہے، یا یوں کہہ لے جن پر اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے ان اولیاء اللہ کی بستی ہے۔ ادھر چلے جاؤ اور توبہ کرو، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ اندازہ فرمائیں اگر صرف یہ عنوان توبہ کا تھا تو توبہ تو کہیں بھی قبول ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، مجھے بتاؤ توبہ کے لیے کہیں جانے کی ضرورت ہے؟ جب اللہ کا فرمان آ چکا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ ایک مقام پر آتا ہے محبوب جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے، میرا پتہ پوچھے کہ اللہ کہاں ہے، تو کہہ دو قریب، اللہ تمہارے قریب ہے۔ جب اللہ قریب ہے تو کہیں آنے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر اجمیر شریف کیوں جاتے ہو اتنا خرچہ کر کے، اتنا خرچہ کر کے بغداد شریف کیوں جاتے ہو؟ ہم نے کہا ذرا اس سے بھی پوچھو نا کہ وہ بھی تو کسی شریف کی طرف بھیج رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار اجمیر شریف کے پیسے بچا کر کسی غریب کی شادی میں دے دینا چاہیے، تو میں نے کہا مدرسے کی دستار بندی کا پیسہ بچا کر بھی کسی غریب کی شادی میں دے دینا چاہیے۔ اس میں پھر 100 ہار ایک ایک خطیب کو کیوں پہنے؟ حالانکہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے علماء تو کہتے ہیں کہ جس کو بلایا جاتا ہے وہی جاتا ہے، جو منع کرتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ارے یار یہ جو ہے عرس پہ اتنا خرچہ کرنے کی بجائے پھر کر دو کسی غریب کی شادی، کیوں کرتے ہو یہ عرس وغیرہ جلسے ولسے؟ کچھ نہ کرو۔ ہم نے کہا اپنا اجتماع بھی بند کر کے اس کی شادیاں بھی، اس پہ بھی غریبوں کی شادیاں کرو۔ عرس پہ جتنا خرچ ہوتا ہے اس سے تو بہت کروڑوں روپیہ آپ کے اجتماع پہ خرچ ہوتا ہے۔ آپ تو کھاڑیاں بھرتے ہو، مٹی بھرتے ہو، تو ذرا اس کی بھی طرف خبر کیجیے آپ۔ لیکن یاد رکھیں ہم عرس میں اس خرچ کی کبھی تائید نہیں کرتے جو ناچ گانوں پہ خرچ ہوتا ہے، جو ڈی جے پہ خرچ ہوتا ہے۔ ہمارے علماء تائید اسی کی کرتے ہیں جتنی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اور میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کوئی بھی محبت شریعت کی حد کو توڑ کے کرو گے تو وہ محبت کی بجائے فضیلت ہو جائے گی۔ ہم پابند ہیں اللہ کے قانون کے، اس لیے ہمارے یہاں جب عرس ہو تو اس عرس کو دیکھ کر لوگ ہمارے مذہب اور مسلک سے متاثر ہونا چاہیے کہ اولیاء اللہ نے جس شریعت پر چل کر خدا کا پتہ پایا ہے اسی شریعت کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے۔ لیکن کیا کریں، جہالت کا دورہ ہے، علماء کی بات لوگ نہیں سنتے، جو سنتے اللہ ان کو مبارک فرمائے، اللہ ان کو برکتوں سے نوازے۔ یاد رکھنا کسی بھی بدعت کی، کسی بھی خرافات کی علماء اہل سنت نے کبھی تائید کی ہے نہ کبھی وہ تائید کر سکتے ہیں۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا، کیا اللہ اکبر، اس صاحب دل نے بطور مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں کہا اللہ والوں کی بستی ہے وہاں چلے جاؤ۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھا، مسلمانوں سنو، میری قوم کے جوانوں سنو، میری بہنوں توجہ سے سنو، اللہ اکبر، اس نے چند قدم ہی بڑھائے تھے، کیا ہوا؟ اس کی زندگی مکمل ہو گئی، اس کی زندگی کی تکمیل ہو گئی، اس کی زندگی نے وفا نہ کی اور اللہ والوں کی بستی میں پہنچنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ یقیناً یہ توبہ پر ہے، اس کی توبہ کی فضیلت پر ہے، لیکن اور ایک نقطے کی طرف ہمیں توجہ کرنا چاہیے جو بہت واضح اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ اس نے چند قدم بڑھائے تھے اللہ والوں کی طرف اور اس کا انتقال ہو گیا اور پھر اس کی روح نکل گئی۔ جب روح نکلی ہے تو پھر عذاب کے فرشتے بھی آئے ہیں اور اجر کے فرشتے اور جنت کے فرشتے بھی آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ کریں فرشتوں کا ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے چلے آئیں گے، وہ تو امر الہی کے پابند ہے، اللہ کے امر کے بغیر وہ کرتے کچھ نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ عذاب اور ثواب کے فرشتے، اجر اور عذاب کے فرشتے دونوں ایک جگہ جمع ہو جائیں؟ یعنی قدرت انہیں بھیج کر کچھ بتانا چاہتی ہے، ہمارے ذہن و
دماغ کو کسی طرف موڑا جا رہا ہے، وہ آئے اور آنے کے بعد اس کی روح کے بارے میں وہ گفتگو کرنے لگے، اسے تو ہم لے جائیں گے، اسے تو ہم لے جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر پوچھا گیا، مشیت کی طرف سے سوال ہوا، یہ بتاؤ کہ تم کیوں لے جانا چاہتے ہو عذاب والو؟ انہوں نے کہا واضح ہے کہ اس نے 100 لوگوں کا قتل کیا، اس لیے یہ عذاب کے قابل ہے۔ اور پھر اللہ اکبر، اجر کے فرشتوں نے کہا اس لیے کہ یہ توبہ کی نیت سے اللہ والوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، اس لیے ہم اس کو لے کر جائیں گے۔ اب بتائیں اس پر تو اگر توبہ ہی صرف اس میں ہے اور دوسری کوئی چیز نہیں ہے تو فیصلہ تو نیت پر ہو گیا، انما الاعمال بالنیات، لیکن جلوہ کسی اور طرف بھی کھینچا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ایک کام کرو، اس کی لاش جہاں پر پڑی ہوئی ہے وہاں سے لے کر اس کے گھر تک کا فاصلہ ناپا جائے، اور اس کی لاش جہاں پڑی ہے وہاں سے لے کر اللہ والوں کی چوکھٹ ناپی جائے۔ اگر یہ گھر سے قریب ہے تو جہنم میں، اور اگر یہ اللہ والوں سے قریب ہے تو جنت میں۔ اب مجھے بتائیں، توبہ کی فضیلت کا انکار نہیں، لیکن اگر گھر سے قریب ہے تو جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ توبہ کی نیت کام کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اگر صرف توبہ ہے تو نیت توبہ کام کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ابھی توبہ نہیں کیا، نیت توبہ کیا، اور کہا جا رہا ہے ناپو، اور اس کے بعد جب ناپا گیا قدرت نے ارشاد فرمایا، مشیت کی طرف سے اعلان ہوا زمین سمٹ جا اور اس کو اللہ والوں کی چوکھٹ سے قریب کر دے۔ اور ہوا یہ، جب وہ اللہ والوں کی چوکھٹ سے قریب ہوا تو ولیوں کی چوکھٹ کی قربت اسے جنت تک لے گئی۔ اب بتاؤ، جب بنی اسرائیل کے اولیاء کی قربت اتنے بڑے مجرم کو جنتی بنا سکتی ہے تو پھر محمد رسول اللہ کی امت کے اولیاء جو ولی بھی ہو اور آل نبی بھی ہو، پھر ان کی نسبتیں کہاں تک لے جا سکتی؟ سرکار غوث اعظم